پاکستان اور IMF سے معاہدے کے ثمرات ملنے لگے، امریکی کرنسی کی گراوٹ جاری، روپیہ تگڑا ہونے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 10 روپے 55 پیسے سستا، ڈالر 275 روپے 44 پیسے پر آ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 7 روپے سستا 278 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس میں 341 پوائنٹس کی کمی، 43,557 پوائنٹس پر بند۔ IMF معاہدے کے باوجود غیر یقینی صورتحال کے بادل چھٹ نہ سکے۔ موڈیز کے بعد تجزیاتی ادارے فچ کا بھی خدشات کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا پاکستان کو کچھ مشکلات کا سامنا ہوگا۔ پاکستان کی معیشت کا رسک خارج از امکان نہیں۔ پاکستان کو رواں مالی سال میں 25 ارب ڈالرز کا قرضہ دینا ہے، صرف IMF کا فنڈ کافی نہیں ہوگا۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ IMF معاہدے سے مہنگائی میں کمی آئے گی۔ ملک کا سب سے بڑا چیلنج مہنگائی ہے، 2 سال میں مہنگائی کی شرح کم کر کے 5 سے 7% تک لانے کا اعلان۔ The hydra-headed monster of terrorism and extremism, whether committed by individuals, societies, or states, must be fought with full vigor and conviction. Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. دہشت گردی کو سفارتی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیا جائے، وزیر اعظم شہباز شریف کا بھارت کو واضح پیغام۔ کہا ریاستی دہشت گردی کی کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں، بے گناہ لوگوں کا قتل انتہائی قابل مذمت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب۔ کہا دنیا کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف آواز اٹھانا ہوگی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ زیر قبضہ علاقوں میں عوام کو حقوق ملنے چاہیے۔ مذہبی منافرت پھیلانے والے رویوں کی حوصلہ شکنی پر بھی زور۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نااہل قرار، جعلی ڈگری کیس میں چیف کورٹ گلگت بلتستان کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی کے رکن گلگت بلتستان اسمبلی غلام شہزاد آغا نے کیس دائر کیا تھا۔ وزیر اعلیٰ خالد خورشید نے 1 دسمبر 2020 کو حلف اٹھایا تھا۔ PTI کا خالد خورشید کی نااہلی کے فیصلے کا مقابلہ کرنے کا اعلان۔ گلگت بلتستان کی پارلیمانی پارٹی کو فیصلے کے خلاف ہر محاذ پر مقابلہ کرنے کی ہدایات۔ چیئرمین PTI کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 10 جولائی تک توسیع۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کی چیئرمین PTI کو شامل تفتیش ہونے کی ہدایت۔ آئندہ سماعت پر مزید وقت نہیں دیا جائے گا۔ عدالت کے ریمانڈ توشخانہ کیس میں بشرا بیوی کی عبوری ضمانت میں بھی 13 جولائی تک توسیع۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں توشخانہ کیس چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت 13 جولائی تک منظور۔ توشخانہ فوجداری کیس چیئرمین PTI کی درخواست منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس واپس ٹرائل کورٹ میں بھجوا دیا۔ ٹرائل کورٹ کو 7 روز میں درخواست پر دوبارہ فیصلہ کرنے کا حکم۔ ٹرائل کورٹ نے توشخانہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ نیب کورٹ راولپنڈی میں PTI چیئرمین سے توشخانہ کیس میں پوچھ گچھ۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ان کی اہلیہ بشرا بیبی سے بھی سوال جواب۔ لیا اراضی اسکینڈل میں اینٹی کرپشن پنجاب نے چیئرمین PTI کو کل طلب کر لیا، بہن اور بہنوئی بھی طلب۔ سپریم کورٹ میں وکیل عبدالرزاق قتل کیس چیئرمین PTI کی عبوری ضمانت کی استدعا مسترد۔ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف حکم امتناع کی درخواست بھی رد، فریقین کو نوٹس جاری۔ ہائی کورٹ نے ضمانت منظور کر لی۔ صدر PTI پرویز الہی اور ان کے گن مین زمان گھمن کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی۔ پرویز الہی اور زمان گھمن کی رقم کے لین دین سے متعلق گفتگو۔ FIA کے مطابق موبائل فون سے حاصل آڈیوز کو فورنزک کے لیے بھجوا دیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے پولیس پر حملے کرنے سے متعلق کیس میں پرویز الہی کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ سابق دور حکومت میں کرونا کے دوران 3 ارب ڈالرز کے قرض جاری کرنے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بڑا ایکشن۔ سیکریٹری خزانہ اور گورنر اسٹیٹ بینک کو کل طلب کر لیا۔
قرضے حاصل کرنے والے 620 افراد اور کمپنیوں کے نام بھی مانگ لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن منانے کا فیصلہ، سویڈن واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج بھی ہوگا۔ وزیر اعظم کی تمام جماعتوں سمیت پوری قوم کو احتجاج میں شریک ہونے کی اپیل۔ لاہور میں نیگلیریا وائرس سے متاثرہ مریض وفات پا گیا۔ نگراں وزیر صحت نے شہریوں کو نہروں اور سوئمنگ پولز میں نہانے سے گریز کی ہدایت کر دی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا جناح اسپتال لاہور کا اچانک دورہ، اسپتال کی حالت زار پر سخت برہمی کا اظہار، ایمس کو فوری طور پر تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ محسن نقوی سے چینی کونسل جنرل کی بھی الگ ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ کراچی کے شیدی گوٹھ ملیر میں ہیضہ وبائی شکل اختیار کر گیا۔ ہیضے سے ایک خاتون کی جان چلی گئی۔ 28 جون سے 4 جولائی تک 259 کیسز رپورٹ ہوئے۔ پشاور میں پولیو وائرس کی تصدیق، ماحولیاتی نمونے کے سیمپلز کی تعداد 4 ہو گئی۔ پاکستان نیشنل پولیو لیبارٹری کے ماحولیاتی نمونے میں پولیو وائرس سیمپلز کی تعداد 11 ہو گئی۔ ملک بھر میں مونسون کے جلوے، کرک، بھمبر آزاد کشمیر اور باغ میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش، کرک میں آندھی اور بارش سے چھتیں اور دیواریں گر گئیں، خاتون جاں بحق، 3 افراد زخمی۔ اسلام آباد میں آج آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔ نواز شریف دبئی سے سعودی عرب پہنچ گئے، مریم نواز بھی ہمراہ۔ نواز شریف کی سعودی شاہی خاندان اور دیگر شخصیات سے اہم ملاقاتیں طے، وطن واپسی کا فیصلہ بھی سعودی عرب میں متوقع۔ استحکام پاکستان پارٹی کی انتخابات میں اترنے کی تیاریاں، امیدواروں کے چناؤ کے لیے پارلیمانی بورڈ بنانے کا فیصلہ۔ رواں ماہ پارٹی کو الیکشن کمیشن میں رجسٹر کروانے کے لیے بھی مشاورت۔ جہانگیر ترین کا بھرپور سیاسی قوت سے انتخابی میدان میں اترنے کا اعلان۔ 9 ماہ کے لیے $3 ارب کا اسٹینڈ بائی قرضہ مل گیا ہے۔ وقتی طور پر ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا۔ چند ماہ بعد کیا ہوگا، ہمیں اس کا حل تلاش کرنا ہوگا۔ شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد کچہری میں میڈیا سے گفتگو۔ 9 مئی کو پرتشدد احتجاج کے خلاف کیس میں شاہ محمود کی ضمانت میں 15 جولائی تک توسیع۔ حکومت IMF کے ساتھ ڈیل عوام کے سامنے لائے، اسد کیسر کا مطالبہ، کہا الیکشن ہمارا آئینی حق ہے، ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ PTI اکیلے سب کا مقابلہ کرے گی، پرویز خٹک کے بیان میں کوئی حقیقت نہیں، خیبر پختونخوا کی عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ حکومت IMF سے معاہدے پر بھنگڑے نہیں ڈال رہی، نواز شریف دبئی میں مہنگائی کم کرنے کا روڈ میپ بنا رہے ہیں۔ جاوید لطیف کا دعویٰ، کہا دنیا کی کوئی طاقت نواز شریف کو پاکستان آنے سے نہیں روک سکتی۔ IMF کے معاہدے کا نتیجہ غربت، مہنگائی، بے روزگاری میں اضافہ ثابت ہوگا۔ شیخ رشید کا انتباہ، کہا دھمال ڈالنے والے ملک میں معاشی استحکام لانے کے اہل نہیں، پاکستان کے سیاسی فیصلے دبئی اور لندن میں ہوتے ہیں۔ ججز کی بنیادی تنخواہوں میں اضافے سے متعلق صدارتی آرڈر جاری، چیف جسٹس کی تنخواہ 12,29,000 سے زائد اور ججز کی تنخواہ 11,61,000 سے زائد ہوگی۔ آرڈر 1 جولائی سے نافذ العمل ہوگا۔ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہم سب تنگ ہیں بھائی، اس بار تو 18 گھنٹے سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے۔ زندگی اجیرن کر دی ہے انہوں نے۔ یہاں پہ دن میں 6 مرتبہ لائٹ جا رہی ہے اور ہر 1.5 گھنٹے بعد لائٹ جا رہی ہے۔ لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی نے عوام کا جینا حرام کر دیا ہے۔ یہاں سے 10 سے 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ان کو تو ہر چیز مفت میں مل جاتا ہے، ان کو نہیں پتا کہ غریب کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ملک بھر میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، کراچی میں 10 سے 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ معمول، شدید گرمی میں شہری بجلی کی بندش سے نڈھال۔ عوام کو ایک اور جھٹکا، نیپرا نے ڈسکو صارفین کے لیے بجلی ₹1.25 فی یونٹ مہنگی کر دی، اضافہ تیسری سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا، اطلاق جولائی، اگست اور ستمبر کے بلز پر ہوگا۔
لاہور میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 100 روپے مہنگا، ایکس مل قیمت 2700 روپے ہو گئی۔ بازار میں آٹے کا تھیلا 2750 سے 2800 روپے کا فروخت ہونے لگا، شہری پریشان۔ کراچی میں دودھ فروشوں کی من مانیوں پر کنزیومر ایسوسی ایشن میدان میں آ گئی۔ کل سے دودھ بائیکاٹ مہم شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ من مانا اضافہ حکومتی ریٹ کو چیلنج کرنے کے مترادف قرار۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں تھانہ شادمان نظر آتش کیس، پی ٹی آئی رہنما اعجاز چودھری کے جوڈیشل ریمانڈ میں 18 جولائی تک توسیع، آئندہ سماعت پر تفتیشی افسر سے رپورٹ طلب۔ خیبر پختونخوا دہشت گردوں کے نشانے پر 4 ماہ میں دہشت گردی کے 309 کیسز درج ہوئے، سی ٹی ڈی کی رپورٹ جاری۔ قلعدم ٹی ٹی پی کے متعدد کمانڈرز بھی مقابلوں میں مارے گئے۔ آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج سوات کی 7ویں کلاس کی طالبہ عائشہ ایاز کا اعزاز، تائیکوانڈو انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں 1 سلور اور 2 برانز میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا، بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ بھی نام کیا۔ افغان عبوری حکومت کو دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے ہوں گے، وزیر اعظم شہباز شریف کا ایس سی او سربراہ اجلاس سے خطاب۔ کہا یقینی بنایا جائے افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو۔ افغانستان میں استحکام خطے اور دنیا کے مفاد میں ہے، خطے میں امن کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں، عالمی برادری افغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے۔ سیاسی جماعتیں 29 اگست تک اثاثوں کی تفصیلات جمع کرائیں، الیکشن کمیشن کی ہدایت۔ سالانہ آمدن، اخراجات اور فنڈز کے ذرائع کی تفصیلات طلب، ممنوعہ ذرائع سے فنڈز موصول نہ کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی مانگ لیا۔ سعید غنی نے جماعت اسلامی کو پی ٹی آئی کی بی ٹیم قرار دے دیا، کہا حافظ نعیم تحریک انصاف کے پے رول پر ہیں۔ پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافے نے حافظ نعیم کو ذہنی مریض بنا دیا، انہیں پی پی فوبیا کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ آئی ایم ایف سے معاہدہ وقت کی ضرورت ہے، یہ فخریہ بات نہیں، اس پر شادیانے نہیں بجانے چاہیے۔ وزیر بلدیات سے ناصر حسین شاہ کی آج نیوز سے گفتگو، کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار ہوتا دیکھ رہا ہوں، پی ٹی آئی پر پابندی اور الیکشن سے باہر رکھنے کے حق میں نہیں۔ کراچی میں قبضہ میئر لا کر بٹھا دیا گیا، شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، شہری تنگ ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیتا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان پھٹ پڑے۔